بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فلسطین اور اسرائیل کے کنفلکٹ کے بیچ یہ 3 پیراگراف کا چھوٹا سا لیٹر ہے جو 2 نومبر 1917 کو بریٹن کے فورن سیکٹری آرتھر بلافور نے ایک برٹش جوائنٹ کمیونٹی کے ہیڈ لائنز وائٹر لائنز چائلڈ کے نام لکھا تھا۔ اس لیٹر میں جو لکھا تھا اس سے پیدا ہونے والا جھگڑا اگلے 100 سالوں تک لڑا جائے گا، اس کا اندازہ شاید برٹش گورنمنٹ کو بھی نہیں تھا۔ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ کون غلط ہے کون صحیح، ان کا آپس میں جھگڑا کس چیز پر ہے اور ان سب میں برٹش گورنمنٹ کا کیا رول ہے۔ دوستو یہ ٹاپک دنیا کے سب سے زیادہ کنٹروورشل ٹاپک میں سے ایک ہے اور میری پوری کوشش رہے گی کہ میں بالکل نیوٹرل رہ کر صرف فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کروں تاکہ کسی بھی شخص کو کوئی اعتراض نہ ہو سکے۔ دوستو ہم سب لوگ فلسطین کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ کیسے اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آسان سے آسان الفاظ میں آپ کا مختصر سا وقت لے کر آپ کو یہ کہانی ایکسپلین کر سکوں۔ تو دوستو ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ اس سے پہلے فلسطین پر آٹومن امپائر کی حکومت تھی۔ اس وقت آٹومن امپائر یورپ سے لے کر ناردرن افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کافی ساری ممالک تک پھیلی ہوئی تھی جس کو سلطنت عثمانیہ بھی کہا جاتا تھا، اور اس وقت دوسرے بڑے اعظموں پہ برٹش امپائر کی حکومت ہوا کرتی تھی اور برٹش امپائر عثمانی سلطنت کی بڑی مخالف تھی اور اسی وجہ سے وہ عثمانی سلطنت کی 400 سالہ حکومت کو ختم کر کے اس سلطنت میں موجود تمام ممالک کو آزاد کروانا چاہتی تھی۔ اس وقت فلسطین پہ تقریباً 87% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ یہودی شروعات سے ہی وہ قوم رہی ہے جس کا دنیا میں کوئی پکا ٹھکانہ نہیں تھا، یعنی ان کا کوئی اپنا ملک نہیں تھا، وہ جہاں بھی رہتے تھے مینورٹی کہلائے جاتے تھے۔ یورپ میں موجود یہودیوں کو پہلے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور کئی مقامات پر ان کو قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل جل کر رہتے تھے۔ لیکن پھر پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ 1918 میں یہ جنگ ختم ہوئی اور اس کے بعد برطانیہ نے فلسطین کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوستو یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک فلسطین میں 3,20,000 یہودی آ کر بس چکے تھے۔ یہ سارے یہودی یورپ سے فلسطین آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہودیوں کے لیے ایک الگ اسٹیٹ بنانے کا تھا۔ دوستو یہ لوگ فلسطین میں زرعی زمینیں خریدنا شروع ہو گئے۔ ان زمینوں پر جو فلسطینی کسان کام کرتے تھے یہ لوگ ان کو بھی وہاں سے نکال دیا کرتے تھے، لیکن فلسطین کے لوگوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ ان کو انہی کی زمین سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے 1936 میں فلسطینیوں نے برطانوی راج کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کر لیا کہ یہودیوں کو فلسطین میں آنے سے تھوڑا سا روکا جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ اس وقت یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور یہودی لاکھوں کی تعداد میں پھر سے فلسطین آ رہے تھے۔ 1942 میں برطانیہ بھی فلسطین چھوڑ کر چلا گیا اور جاتے جاتے یہ مسئلہ اپنے گلے سے اتار کر اقوام متحدہ کے گلے میں ڈال گیا۔ لیکن اس وقت تک لاکھوں یہودی یورپ سے فلسطین آ کر رہنا شروع ہو چکے تھے۔ بہرحال 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ 55% حصے پر یورپ سے آنے والے یہودیوں کو آباد کر دیا جائے اور باقی 45% حصہ فلسطینیوں کو دے دیا جائے۔ یعنی جن فلسطینیوں کی اپنی ہی زمین تھی اب انہی کے پاس صرف 45% زمین رہ گئی تھی۔ یونائٹڈ نیشن نے یہ بھی کہا کہ یروشلم جہاں مسجد اقصی ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی۔ دوستو یہی وہ وقت تھا جب اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا۔ فلسطین کو سمجھ آ چکا تھا کہ ان کی زمین کو چرایا جا رہا ہے، اس لیے 1948 میں عرب ممالک کی اسرائیل سے جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطین کے 78% حصے پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی اب اسرائیل کے پاس 55% سے بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کی پھر سے جنگ چھڑ گئی اور اب اسرائیل نے فلسطین کے کئی اور حصوں پر قبضہ کر لیا تھا، جیسا کہ غزہ اسٹیٹ اور ویسٹ بینک وغیرہ۔ اسرائیل نے یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا جو کہ ایک نیوٹرل جگہ تھی۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بھی بنا دیا تھا اور جو 4 لاکھ فلسطین وہاں رہ گئے تھے ان کو سٹیزن شپ سے بھی محروم کر دیا۔ اس کے بعد اسرائیل یروشلم میں موجود فلسطینیوں کے گھروں کو تباہ کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے 2 لاکھ یہودیوں کو بھی یروشلم میں بسا دیا جو کہ ظاہر سی بات ہے غیر قانونی ہے۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ 100 سال پہلے فلسطین میں فلسطینی رہا تو کرتے ہیں، لاکھوں یہودی یورپ سے ان کی جگہ پر آ کر بسے۔ انہوں نے فلسطینیوں کی 55% زمین پر اسرائیل بنایا، آہستہ آہستہ باقی کی زمینوں پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ اسرائیل نے یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کی بھی خلاف ورزی کی تھی۔ دوستو یہ ویڈیو 20 منٹ کی بھی ہو سکتی تھی، لیکن میری کوشش تھی کہ آسان الفاظ میں اسے ایکسپلین کر سکوں کہ اسرائیل نے کیسے فلسطین پر قبضہ کیا۔
اب میں ملوں گا آپ سے نئی انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔